اقوام متحدہ کا ایران جوہری معاہدے پر دوبارہ بات چیت شروع کرنے پر زور۔ امریکہ روسی جنرل کی ہلاکت میں ملوث نہیں، امریکی محکمہ خارجہ۔ کینیڈا کا سرحدی نگرانی اور امیگریشن پابندیوں میں اضافے کا فیصلہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ اقوام متحدہ نے ایران اور عالمی طاقتوں پر زور دیا ہے کہ وہ 2015 میں طے پانے والے جوہری معاہدے کو بحال کرنے کے لیے فوری کام کریں۔ اس معاہدے کے تحت ایران کی طرف سے اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے بدلے میں تہران پر عائد پابندیوں کا خاتمہ ہونا تھا۔ اقوام متحدہ کے ایک عہدیدار نے متنبع کیا ہے کہ اس معاہدے کو بحال کرنے میں کامیابی یا ناکامی سب کے لیے اہم ہوگی۔ ایران کا برطانیہ، جرمنی، فرانس، امریکہ، روس اور چین کے ساتھ 2015 میں جوہری معاہدہ طے پایا تھا، لیکن 2018 میں اس وقت کے صدر ٹرمپ کی انتظامیہ اس معاہدے سے الگ ہو گئی تھی، جس کے بعد ایران پر امریکہ نے دوبارہ تعزیرات عائد کر دی تھیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ روس کے اعلیٰ فوجی عہدیدار کو ہلاک کرنے میں ملوث نہیں ہے، جن کو یوکرین نے ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے روس کی نیوکلیئر اینڈ کیمیکل پروٹیکشن فورسز کے سربراہ ایگور کریلوف کی ہلاکت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اس بارے میں پہلے سے آگاہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس میں ملوث ہے۔ لیکن ملر نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ کریلوف نے فروری 2022 میں یوکرین پر حملے کے بعد جنگ میں مبینہ طور پر کیمیائی مواد کے استعمال کی اجازت دے کر کیمیائی ہتھیاروں کی کنونشن کی خلاف ورزی کی ہے۔ ملر نے الزام عائد کیا کہ کریلوف وہ جنرل تھے جو متعدد مظالم میں ملوث رہے ہیں اور کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال میں ملوث تھے۔ روسی جنرل کریلوف منگل کو ماسکو میں ایک بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے تھے اور روس نے یوکرین کے مغربی اتحادیوں پر ان کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ محتاط طور پر امید ہے کہ غزہ میں لڑائی کے خاتمے اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ قریب ہے۔ غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات مصر اور قطر میں جاری ہیں، جہاں امریکی انتظامیہ نے مصر اور قطر کے ثالثوں کے ساتھ مل کر غزہ جنگ بندی معاہدے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ ادھر فلسطینی عسکری تنظیم حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے لیے نئی شرائط عائد کرنے سے گریز کرے، جبکہ اسرائیل کے وزیر دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ جنگ بندی معاہدہ طے پانے کی قریب ہے۔ کینیڈا کے 4 وزراء نے ایک بارڈر سیکیورٹی منصوبے کا انکشاف کیا ہے، جو انہوں نے نجی طور پر امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آنے والی انتظامیہ کو پیش کیا ہے، جس میں کینیڈا کی سرحدی نگرانی، انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی پر زور دیا گیا ہے۔ کینیڈا کے پبلک سیفٹی، فائنانس اور بین الحکومتی امور کے وزیر ڈومینک لیبلانک نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ کینیڈا کے وزراء نے ٹرمپ کے نامزد سرحدی امور کے وزیر ٹام ہومن کے ساتھ ملاقات کی اور ان کے ساتھ سرحدی سلامتی کے منصوبے پر بات چیت ہوئی ہے۔ لیبلانک نے کہا کہ کینیڈا کی سرحد پر ہیلی کاپٹرز، ڈرونز اور نگرانی کے ٹاورز کی مدد سے بین الاقوامی جرائم کی روک تھام کے لیے مشترکہ اسٹرائک فورس کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ٹرمپ نے کینیڈا اور میکسیکو متنبع کیا تھا کہ اگر انہوں نے امریکہ میں تارکین وطن اور منشیات کی نقل و حرکت کو نہ روکا تو امریکہ کینیڈا کی مصنوعات پر بھاری ٹیکس عائد کر دے گا۔ امریکہ کے نومنتخب صدر کی انتظامیہ میں یوکرین کے لیے ان کے نمائندے جنوری کے اوائل میں کیف اور دیگر یورپی ممالک کا دورہ کریں گے۔ نومنتخب صدر ٹرمپ روس یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ یوکرین کے دورے کے بارے میں آگاہ 2 ذرائع نے خبر رساں رائٹرز کو بتایا کہ کیتھ کیلاگ، جو ٹرمپ انتظامیہ میں یوکرین اور روس کے لیے امریکی نمائندے کے طور پر نامزد ہیں، وہ اس دورے کے دوران ماسکو جانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ذرائع نے یہ بات نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتائی ہے۔ یاد رہے کہ نومنتخب صدر ٹرمپ یوکرین تنازع کو مذاکرات کے ذریعے ختم کرنے کے عزم کا اظہار کر چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔